اس مبارک مہینے میں مسلمانوں کو دل کھول کر جی بھر کر عبادت و ریاضت کرنا چاہیے، اور اس مہینے میں جو لطف ہے، اس مہینے میں جو مزہ ہے، وہ کسی اور مہینے میں نہیں ہے، کیونکہ اس مہینے کی فضیلت و عظمت ہی کچھ اور ہے۔ 11 مہینے جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، 11 مہینے جنت سجائی جاتی ہے، اور جب ماہ رمضان المبارک آتا ہے تو جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وہ جنت جس کی خوبصورتی کے بارے میں کوئی بتا نہیں سکتے، وہ جنت جس کی نعمتوں کے بارے میں، جس کے لوازمات کے بارے میں کما حق وہ کوئی بیان نہیں کر سکتا، وہ جنت جس کی نعمتوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایسی ایسی نعمتیں وہاں موجود ہیں جو تمہاری آنکھوں نے نہ دیکھا نہ کانوں نے سنا۔ اس جنت کو 11 مہینے سجایا جاتا ہے۔ اس خوبصورت جنت میں مزید خوبصورتی بڑھانے کے لیے پروردگار حکم دیتا ہے، فرشتوں 11 مہینے مسلسل جنت کو آراستہ کرتا رہا، اور جب یہ مبارک مہینہ آتا ہے، جب یہ مقدس مہینہ آتا ہے، حکم ربی ہوتا ہے فرشتوں جنت کے سارے دروازوں کو کھول دو اور جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دو۔ یہی وہ مقدس مہینہ ہے جس مہینے میں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جتنے سرکش جن شیاطین ہیں سب کو قید کر لیا جاتا ہے، سب کو جکڑ دیا جاتا ہے، سارے شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اس مقدس مہینے میں، اس عظمت والے مہینے میں، اس برکت والے مہینے میں کسی اللہ کے بندے کو عبادت و ریاضت کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو، اس لیے سارے شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ کتنا اچھا موقع ہے، اور ہماری اور آپ کی کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ یہ مقدس مہینہ ہمیں اور آپ کو ملا۔ اس مہینے میں دل بالکل صاف ہوتا ہے، ذہن انسانوں کا صاف ہوتا ہے۔ دیگر ایام میں، دیگر مہینوں میں شیطان انسانوں کے ذہن کو تو ورغلاتا ہے، انسانوں کے دل کو تو بہکاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، مگر اس مہینے میں شیاطین تو قید ہو جاتے ہیں، انسانوں کا دل بھی محفوظ ہے، دماغ بھی محفوظ ہے۔ صرف اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھنا ہے اور دل کھول کر عبادت و ریاضت کرنا ہے، چاہے قرآن کی تلاوت کرے، چاہے نفل نماز پڑھے، چاہے قضاء عمری پڑھے، چاہے تسبیح پڑھے، چاہے اوراد و وظائف میں مبتلا رہے، چاہے علم دین سیکھتا رہے، جو جو چیز انسان کرنا چاہتا ہے اور جس چیز کے ذریعے سے قرب خدا حاصل کرنا چاہتا ہے، آسانی کے ساتھ ایک انسان اس مقدس مہینے میں قرب خدا حاصل کر سکتا ہے۔ اور عمومی طور پہ آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ جو 11 مہینہ کبھی نماز نہیں پڑھتا، اس مہینے میں وہ بھی نمازی بن جاتا ہے۔ 11 مہینے جو کبھی خدا کو یاد نہیں کرتا، اس مقدس مہینے میں وہ بھی مسجد میں بیٹھ کر کے عبادت و ریاضت میں مصروف ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس قدر برکتوں میں ڈوبا ہوا مہینہ ہے
عظمتوں میں ڈوبا ہوا مہینہ ہے کہ اگر ذرہ برابر بھی دل میں خدا کا خوف ہے تو وہ خدا کی محبت، خدا کا خوف کھینچ کر رب کی بارگاہ میں اسے لے آتا ہے۔ اور روزہ ایک اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور روزے کے ذریعے سے روح کو غذا ملتی ہے، روح کو تازگی ملتی ہے۔ ہم اپنے جسم کی حفاظت کے لیے بہترین تیل کا استعمال کرتے، بہترین صابن کا استعمال کرتے، بہترین کریم کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ہمارے جسم میں کوئی داغ نہ ہو، کوئی دھبا نہ ہو، ہمارا جسم خراب نہ ہو، ہم خوبصورت رہے، ہمارا جسم صاف ستھرا رہے، ہمارا جسم چمکے۔ روح کے بارے میں ہمیں کتنی فکر ہے۔ کپڑا گندا ہو جائے تو اس گندے کپڑے کو ہم پسند نہیں کرتے، جسم میں کہیں پھوڑی نکل جائے تو ہم جلد از جلد علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جسم میں کہیں زخم ہو جائے تو ہم جلدی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اس زخم کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ میرا جسم خراب نہ ہو، میرے جسم کی خوبصورتی نہ بگڑے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے جسم کی حفاظت کے لیے خود بخود بہت زیادہ محنت و مشقت کرتے ہیں۔ کبھی روح کے بارے میں ہم نے سوچا کہ جس روح کے ذریعے سے ہمارا جسم تر و تازہ ہے، جس روح کے ذریعے سے ہمارا جسم صحیح سلامت ہے، اگر روح نہیں تو ہاتھ بیکار، روح نہیں تو سر بیکار، روح نہیں تو ہماری زبان خاموش، روح نہیں دل کی دھڑکنیں بالکل خاموش، روح نہیں تو پیر کے ذریعے سے ہم چل نہیں سکتے، اگر روح نہیں تو پورا جسم کام کرنا بند کر دے گا۔ اس روح کی حفاظت ہم کس انداز میں کرتے ہیں، اس روح کے بارے میں ہمیں خیال کتنا ہے کہ ہمارا روح کہیں میلا کچیلا تو نہیں ہو، ہماری روح کہیں میلی کچیلی تو نہیں ہو رہی ہے، ہماری روح کہیں داغدار تو نہیں ہو رہی ہے، روح کہیں دھبے دار تو نہیں ہو رہی ہے۔ اس روح کی تر و تازگی کے بارے میں، اس روح کی خوبصورتی کے بارے میں، اس روح کی چمک کے بارے میں ہمیں کتنی فکر ہے۔ پروردگار ہماری فکر کو اجاگر کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر کیا گیا تھا۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ روح کی غذا روزہ ہے، جب تم روزہ رکھو گے تیرا جسم بھی چمکے گا، تیری روح بھی چمکے گا، جسم بھی چمکے گا اور روح بھی چمکے گی۔ لعلکم تتقون، روزہ تم پر فرض اس لیے کیا گیا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اور روزہ وہ عظیم دولت ہے، وہ عظیم عبادت ہے۔ ہر عبادت کا بدلہ، ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک ہے۔ اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو 10 گنا اس کا بدلہ دیا جاتا ہے، کوئی عظیم نیکی کرتا ہے تو 700 گنا تک اسے اجر دیا جاتا ہے۔ مگر روزے کے بارے میں پروردگار فرماتا ہے، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان کہ پروردگار فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ ساری عبادتوں
کا اجر محدود ہے، مگر روزے کا اجر، روزے کی جزا پروردگار نے مخفی رکھا، بتایا نہیں کہ روزے کی جزا میں کتنا دوں گا۔ کہیں کہیں یہ بات تو ملتی ہے کہ پروردگار فرماتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ پروردگار نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا بن جاؤں گا۔ کیا مطلب؟ یعنی بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے تو قیامت کے دن میں روزے کی جزا بن کر کے اپنے اس بندے کو اپنا دیدار میں کرا دوں گا۔ اور جسے رب کا دیدار ہو جائے، جسے رب کا دیدار ہو جائے، پھر اس سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ پوری دنیا کا خالق، پوری دنیا کا مالک، جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا، وہ پروردگار اپنا دیدار جسے کرا دے، پھر اس کی خوش قسمتی سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے؟ روزہ وہ عظیم عبادت۔ ایک بات اور، قیامت کا میدان جب برپا ہوگا، وہاں کوئی کسی کا کام آنے والا نہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، بیٹی ماں سے بھاگے گی، بھائی بھائی سے بھاگے گا، لوگ ایک دوسرے سے بھاگیں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، کوئی کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہ ہوں گے، کوئی کسی کو اپنی نیکی دینے کے لیے تیار نہ ہوں گے۔ ایسے بھیانک وقت میں کچھ ایسے نیکوکار ہوں گے، کچھ متقی پرہیزگار ہوں گے، جو وہاں بھی کنگال بن جائیں گے، وہاں بھی مفلس بن جائیں گے۔ آج دنیا میں مفلس ہم اسے کہتے ہیں جس کے پاس پیسے نہیں، روپیے پیسے نہیں، گھر بار نہیں، اسے ہم کنگال کہتے ہیں، اسے مفلس کہتے ہیں۔ مگر میرے آقا سرکاری دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نیکیوں کے ساتھ آئے گا، مگر اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائے گی، اور اس وقت تو کوئی نیکی دینے والا بھی نہ ہوگا۔ دنیا میں اگر کوئی غریب ہے تو مدد کرنے والے بہت سارے لوگ تیار ہو جاتے ہیں، دنیا میں اگر کسی کے پاس کپڑے نہیں تو کپڑے دینے والے بہت سارے لوگ موجود ہیں، کپڑے دینے کے لیے بہت سارے لوگ تیار ہو جاتے ہیں، اگر کوئی کھانے کے لیے ترستا ہے تو کھانا دینے کے لیے بہت سارے لوگ تیار ہو جاتے ہیں، اگر کسی کو رہنے کی جگہ نہیں ہے تو اس کی مدد کرنے کے لیے بہت سارے لوگ تیار ہو جاتے ہیں، مگر قیامت کے دن کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ نیکیاں لے کر کے لوگ آئیں گے، مگر نیکیاں ختم کر دی جائے گی، نیکیاں اس کی تقسیم کر دی جائے گی۔ کیوں تقسیم کر دی جائے گی؟ ایک دوسرے کو اس کی نیکیاں دے دی جائے گی۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اس کی وجہ یہ ہوگی وہ تو متقی پرہیزگار ہوگا، نیکیاں اکٹھا کیا ہوگا دنیا میں، نیکیوں کے انبار اس کے پاس تو ہوں گے، مگر قیامت کے میدان میں جب کھڑا کیا جائے گا، جب اس کے نامہ اعمال کھولے جائیں گے، اس وقت پتہ چلے گا کسی کو بے گناہ گالی دیا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو تڑپایا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہوں گے۔ جب اس کے نامہ اعمال کھولے جائیں گے اور جب لوگوں کے حقوق ادا کیے جائیں گے، اس کی نیکیوں کو دے کر کے پروردگار لوگوں کے حقوق کو ادا کرے گا۔ یہ لے، تو نے اس کو گالی دی تھی نا، تیری اتنی نیکیاں اسے دے دی جا رہی ہے، تو نے اس کا حق مارا تھا نا، تیری نیکیاں اس کو دے دی جا رہی ہے، تو نے دنیا میں اسے پھٹکارا تھا، تیری نیکیاں اسے دے دی جا رہی ہے، تو نے اس کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے، تیری نیکیاں اس کو دے دی جا رہی ہے۔ اور جب اس بندے کی تمام نیکیاں ختم ہو جائے گی، تمام کے تمام نیکیاں ختم
ختم ہو جائے گی، مصطفیٰ فرماتے ہیں تو پھر اس کے اوپر لوگوں کے گناہ لاد میں جلا دے جائیں گے، لوگوں کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے کہ نیکیاں ختم ہو گئی، کیوں نے اس کا حق مارا تھا تو اب تیرے پاس نیکیاں بھی نہیں ہے، تو اس کا گناہ تیرے اوپر لاد دیے جائیں گے، اس کا گناہ تیرے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ وہاں تو کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں، کوئی نیکی دینے والا نہیں، اور وہاں جب نیکیاں ختم ہو جائے پھر کیا منہ دکھاؤ گے؟ مگر قربان جاؤ پروردگار کے فرمان پہ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے مگر روزہ وہ عظیم عبادت ہے، انسانوں کی تمام نیکیوں کو میں لوگوں کے حقوق کے بدلے تقسیم کر دوں گا، مگر جو روزے کی نیکی ہے اس کو کبھی تقسیم نہیں کروں گا، اور روزے کی نیکی کے ذریعے سے پروردگار اپنے بندے کو جنت میں داخل فرماتے ہیں۔